معزز و محتشم سامعین وقار، آج آپ کے سامنے ان مقدس ہستیوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ خوش قسمت لوگ کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک فرشتے دعائے رحمت اور دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور ان خوش نصیب لوگوں کے اندر آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے انتظار میں بیٹھتا ہے، باجماعت نماز ادا کرنے سے پہلے جو مسجد میں آ جائے اور مسجد میں نماز کے انتظار میں اس کا بیٹھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ اس بندے کے اوپر رحمت نازل فرما اور اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک فرشتے اس شخص کے لیے جو مسجد میں آ کر نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے، جو کوئی ذکر اذکار نہیں کر رہا، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر رہا، کوئی اوراد و وظائف نہیں پڑھ رہا، نہ نوافل پڑھ رہا ہے، نہ دیگر کوئی اوراد و وظائف کر رہا ہے، فقط نماز باجماعت کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ اگر میں اور آپ بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وقت نکال کر اگر مسجد کے اندر ہم بھی آئیں اور جماعت کے انتظار کے اندر ہم بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی ان خوش قسمت لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جو لوگ پہلی صفوں کے اندر شامل ہونے کے لیے اپنے قدم اٹھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس قدم سے بڑھ کر زیادہ پسندیدہ کوئی قدم نہیں ہے جو پہلی صف میں شامل ہونے کے لیے اٹھتا ہے۔ اور فرمایا، جو لوگ پہلی صف کے اندر شامل ہوتے ہیں، اگلی صفوں میں شامل ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کے لیے بھی دعائے رحمت کرتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگلی صفوں سے مراد پہلی صف ہے، کہ جو لوگ پہلی صف کے اندر شامل ہوتے ہیں وہ خوش قسمت لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ تو اس لیے مسجد کے اندر ہم آتے ہیں، اکثر لوگ آ کر پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، مسجد کے اندر تو آ گئے لیکن پھر بھی پہلی صف کے اندر شامل ہونے کی کوشش نہ کی، اگرچہ اگر وہ کوشش کرتے تو شامل ہو سکتے تھے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ مسجد میں آئیں تو پہلی صف کو آپ جو ہے وہ پر کریں اور پہلی صف کے اندر آپ اپنی جگہ بنانے کی پوری کوشش کیا کریں، انشاءاللہ ہم بھی ان لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے چلتا ہے، کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے 70,000 فرشتے سارا دن اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 70,000 فرشتے ساری رات اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ تو کتنی بڑی سعادت ہے، ہمارے پڑوس میں، ہمارے اعزاء اقرباء میں، ہماری گلی محلے میں اگر کوئی بیمار ہو تو ہم اس کی عیادت کے لیے چلے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہمارے لیے دعائے رحمت کریں، تو کتنا آسان نسخہ ہے، مریض کی عیادت بھی ہو جائے اور ہمارے لیے بھی دعائے رحمت دعائے مغفرت ہو جائے۔ اور پھر آخری روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی پیاری حدیث مبارکہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم دین حاصل کرنے کی جستجو میں نکلتا ہے، دین کا علم حاصل کرنے کی غرض سے، نیت سے گھر سے نکلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں زمین کے اوپر، وہ اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو آسمان میں فرشتے ہیں
اور زمین کے اوپر چرند و پرند، یہاں تک کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی علم دین حاصل کرنے کی غرض سے چلنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے علم دین حاصل کرنے کی۔ ہم گھر سے روزانہ نماز کے لیے آتے ہیں، اور ابھی رمضان شریف میں یہ درس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ تو اگر ہم گھر سے علم دین سیکھنے کی نیت لے کر چلیں گے تو ہم ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں گے کہ جن کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور چرند و پرند اور سمندر کی مچھلیاں اور آسمان کے فرشتے جن کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو اپنی نیتوں کو خالص کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہوگا۔ اور حکیم الامت فرماتے ہیں کہ یہ تو ان لوگوں کی فضیلت ہے جو دین کا علم سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اپنے گھر سے مدرسے کی طرف جاتے ہیں، قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے جاتے ہیں، دین کا علم سیکھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ فرمایا یہ تو ان لوگوں کی فضیلت ہے جو دین سیکھنے کے لیے چلتے ہیں۔ تو جو لوگ دین سکھانے والے ہیں پھر ان کو اللہ نے کتنی عظمتیں عطا کی ہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سیکھنے کا شوق و ذوق عطا فرمائے، اور ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔